بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب یہ عنوان ہے باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. پیچھے والے باب ہی کو مزید سمجھانے کے لیے ایک اور عنوان قائم کیا. یہ بھی مختصر سا عنوان ہے جس میں خیر بہت مختصر بھی نہیں لیکن مختصر ہی ہے، یعنی گویا پیچھے باتیں بہت سی آ گئی ہیں، اسی کو ایک نئے عنوان سے سمجھا رہے ہیں. عنوان مختصر ہے، ایک قرآن کی آیت اور 5 مختصر حدیثیں، وہ بھی جو پیچھے ان کا مفہوم پہلے آ چکا ہے. عنوان کیا ہے کہ انسان اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے خود محنت کرے. حث کے معنی ابھارنا، ترغیب دینا. احادیث میں، قرآن میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ انسان علی الاکل من عمل یدہ، ترغیب آئی ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمائے، دوسروں کے مال کے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، خود اپنی محنت کرے. اور جب خود اپنی محنت کرے تو اس کے نتیجے میں اب دوسروں سے سوال نہ کرے، یعنی نہ ظاہری شکل بنائے، نہ زبان سے مانگے، اور نہ دل میں سوال، یعنی اشراف. ہوئی 3 باتیں جو پیچھے آئی تھیں سوال کی. تو انسان اپنی محنت کر کے خود کمائے اور اس اپنی محنت کر کے کمانے کے نتیجے میں دوسروں سے مانگنے سے بچے، اور والتعرض للإعطاء، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ کوئی مجھے ہدیہ دے دے گا، کوئی پیش کر کچھ دے دے گا. ایسے موقعوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اگرچہ اس عنوان کے اور بھی مفہوم بیان کیا گیا، مفہوم بہرحال خلاصہ واضح ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کر کے کمائے اور اس کے نتیجے میں انسان دوسروں سے مانگنے سے بچ جائے. یہ اصل عنوان ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دیکھو، عبادت پہلے ہے اور پھر کمانا دوسرے درجے میں آتا ہے. حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. فرائض پہلے ہیں، جس کو مشہور سب لوگوں کے ذہن پہ ایک حدیث ہوتی ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی کی انسان کوشش کرے، یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. بعض لوگ کمائی ہی کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہی پہلا فریضہ بن جاتا ہے. اس حدیث کے لحاظ سے دوسرے فرائض کے بعد یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے. پہلے فرائض پہلے نمبر پر آتے ہیں. اس قرآن کی آیت میں یہی بتایا گیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعہ کی نماز پڑھو. نماز پہلے ہے، نماز مکمل ہو جائے پھر کمانے میں لگ جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وہی اپنی محنت سے انسان کمائے. عمل بالید کیا ہے آگے حدیث میں جب الفاظ آئیں گے تو مزید میں انشاءاللہ اس کو سمجھا دوں گا. حدیث نمبر 1، عن ابی عبداللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاری. زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کہ تم میں سے کوئی اپنی رسیاں اٹھائے، لفظی ترجمہ اگر اس طرح کرتے ہیں، تم میں سے کوئی اپنی رسیاں لے، پھر پہاڑ کی طرف چلا جائے، پہاڑ کی جانب چلا جائے، پہاڑی علاقے میں، اور وہاں جا کر لکڑیوں کا گٹھر لے آئے
لکڑیاں جمع کر کے رسیوں سے باندھ کر، رسیاں کیوں لے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لکڑیاں جب اٹھائے گا تو لائے گا کیسے؟ چند لکڑیاں ہاتھ میں آئیں تو رسیاں بھی لے جائے، رسیاں لے جائے گا تو لکڑیاں جمع کر سکے گا، ایک ساتھ باندھ سکے گا۔ پہلے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے ادھر ادھر سے، اس کو رسی سے باندھتے تھے اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لاتے اور پھر آبادی میں، وہاں شہر میں آبادی میں آ کر بیچتے تھے، اور لوگ اپنی اس سے خرید کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک عام ملنے والی چیز ہے، انسان اس کو اٹھا کر لے آتا ہے، یہاں اب آ گئی وہ چیز تو اب اس کی قیمت آ گئی۔ ایک چیز وہاں تھی جنگل میں مفت میں پڑی ہوئی تھی، یہاں اس کی قیمت ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے، یہاں ان کو تیار مل رہی ہے۔ ایک طریقہ سکھایا۔ آج کل بھی لوگ ہوتا ہے، کہیں لکڑیاں ادھر ادھر ہوتی ہیں، لیکن یہ دوسری طرح کی لکڑیاں، بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں، فائر ووڈ کے نام سے وہ لوگ بیچتے ہیں۔ درخت کہیں کٹا ہوا تھا، ٹوٹ گیا تھا، کوئی بڑا تنا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اس کے ٹکڑے کر لیے اور اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کا اس میں نفع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی الگ الگ قسم کی لکڑیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہے کیا اس زمانے میں یہ عمل، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں یہ کام بہت کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ ایسا کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ کر لے، رسیاں لے، پہاڑی علاقے میں جائے، وہاں سے لکڑیاں اٹھائے، لکڑیاں اٹھا کر رسی سے اس کو باندھے اور باندھ کر لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر رکھے اور شہر میں آبادی میں لا کر اسے بیچے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو رسوائی سے بچا لیں۔ دنیا میں مانگنے کی ذلت سے انسان بچ جائے گا، آخرت میں چہرے کے بدنما اور بدشکل ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ پہلے آ چکا ہے کہ دنیا میں انسان جب مانگتا ہے تو آخرت میں اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، بدشکل انسان ہوگا، گوشت کے ٹکڑے انسان کے چہرے سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو رسوائی سے بچا لیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے مانگے۔ اب لوگ چاہے دیں یا انکار کر دیں، مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، ذلت تو ہوئی۔ اب ذلت کے نتیجے میں بھی پھر ملا یا نہیں ملا وہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ کام ایسا ہے کہ انسان اٹھا کر لائے، کسی نے خریدا تو ٹھیک ہے، نہیں خریدا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ خرید لیتے ہیں لوگ اور کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اپنا گزارا بھی ہو جاتا ہے اور رسوائی سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اس قسم کے لوگ جو محنت کرتے ہیں، بعض لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں، وہ بعض چیزیں لے کر پھرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں پکڑا دیتے ہیں، تم جا کر بیچو، اور زبردستی وہ بچے پیچھے لگ جاتے ہیں، خرید لو خرید لو خرید لو۔ وہ کوئی خریدنے کی چیز ہوتی نہیں۔ یہ نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ آ کر خریدے گا، کسی پر زبردستی لگ نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ وہ خرید ہی لے، وہ یہ تو مانگنا ہی ہو گیا۔ بات اس وجہ سے ایسے لوگ جو اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور شریعت کے حکم کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مانگنے سے بچاتے ہیں، اور زمین پر انہوں نے کوئی چادر بچھا لی اور بیچنا شروع کر دیا، کوئی ٹھیلا لگا لیا اور بیچنا شروع کر دیا، مانگتے نہیں، زبردستی کسی کے لیے کسی کے پیچھے بیچنے کے لیے نہیں جاتے، جس کو خریدنا ہے خرید لے گا۔ ایسے لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اس لیے کہ انہوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا ہے، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ ان احادیث اور قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مانگنے سے بچا رہے ہیں، اور یہ طریقہ اختیار فرما رہے ہیں جس کو حدیث میں کہا گیا عمل بالید، محنت۔ عمل بالید کے دوسرے بھی معنی محنت کرنا، انسان اپنی محنت سے کما رہا ہے۔ حدیث نمبر 2، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه۔ یہ پیچھے والی روایت تھی کہ تقریباً دوسرے الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے متعلق باتیں ابھی پچھلے عنوان میں نے بتا دی اور پہلے بھی چل ہی رہی ہیں، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ بات کہ کوئی لکڑیاں جمع کرے اپنی پیٹھ پر اور اس کا گٹھر اپنی پیٹھ پر اٹھا لے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے مانگے یا کسی سے مانگے، پھر وہ چاہے تو اسے دے یا چاہے انکار کر دے۔ حدیث نمبر 3، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان داود علیہ السلام لا یأکل الا من عمل یدہ۔ داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت ہی سے کھایا کرتے تھے۔ عمل بالید کا لفظ جب حدیث میں آتا ہے تو اس کا ایک تو مفہوم عام مفہوم ہے جو میں اب تک بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی محنت سے کمائے، اپنی محنت کرے، چاہے وہ محنت تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ محنت زراعت اور کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ محنت اس طرح ہو کہ انسان کچھ بناتا ہے اور بنا کر بیچتا ہے، صنعت جس کو کہتے ہیں، ہر چیز آ گئی۔ لیکن اگر اس کو ہم خاص معنی میں لیں تو عمل بالیت کے معنی ہوتے ہیں انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے، جو تیسری شکل میں نے بتائی، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے، جو چیز ابھی تک نہیں تھی ایسی چیز وجود میں آ گئی۔ کپڑا نہیں تھا، دھاگے سے کپڑا بنا دیا، اون تھا، وول خریدا یا اون خریدا اور اس سے کوئی کپڑا بن لیا، کتابیں لکھ لی، کتابت وغیرہ، یہ سب کام جو ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک چیز نہیں تھی ایسی چیز کو وجود میں لایا، یہ صنعت۔ تو ایک خاص معنی عمل بالیت کے جو ہیں وہ ایک خاص چیز ہے، جو چیز پہلے سے لوگوں میں موجود نہیں تھی ایسی چیز کو وجود میں لانا۔ ایک ہوتا ہے تجارت۔ تجارت کیا ہے؟ ادھر سے چیز خریدی ادھر بیچ دی، ادھر سے چیز خریدی ادھر بیچ دی، ہول سیل مارکیٹ سے یا کہیں سے کوئی چیز مل گئی وہاں جا کر ریٹیل میں بیچ دی، یہ تجارت۔ اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، ہول سیل مارکیٹ والے بھی کہیں اور سے لے کر پھر بیچتے ہیں۔ تو یہ تجارت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے انسان لیتا ہے اور آگے بیچ دیتا ہے، کوئی نئی چیز وجود میں نہیں لایا، کہیں تھی وہ چیز وہاں سے لا کر یہاں آگے پہنچا دی۔ اور تیسری صورت ہے، تیسری ایک چیز ہوتی ہے زراعت، کھیتی باڑی۔ اس میں بھی جو چیز نہیں تھی وجود میں لا رہا ہے لیکن خاص شکل ہے اس کی، کھیتی وغیرہ کے ذریعے۔ اور اس میں بھی احادیث وغیرہ کو دیکھتے ہوئے علماء میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سی صورت افضل ہے، اور راجح ہم اس کو کہیں گے کہ انسان اپنی نیت کے لحاظ سے یہ دیکھے کہ نیت کس میں انسان کی اچھی ہے، اور ظاہر کے لحاظ سے یہ دیکھے کہ کس میں لوگوں کی، کس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ انسان جب لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کہ اچھا دیکھو یہاں پر میں یہ کام کروں گا تو پیسے تو زیادہ ملیں گے لیکن لوگوں کو ضرورت اس چیز کی زیادہ ہے، یہ دل کی نیت اور لوگوں کی ضرورت۔ اب ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر لوگ اپنے طور سے ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں اور وہ سب چیزیں لوگوں میں ملتی ہیں، لیکن باہر کی چیزیں جو لوگ باہر دور جا کر لے کر آتے ہیں وہ یہاں نہیں ملتی۔ اچھا میں وہاں سے چیزیں لا کر یہاں بیچ دوں، لوگوں کو یہ جانے کی مشقت ختم ہو جائے۔ تو جہاں پر لوگوں کی جو چیز ضرورت ہو اور انسان ان کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے وہاں چیز بیچتا ہے تو اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ تجارت بھی کرتے ہیں اور ہاتھ سے چیزیں بنا کر بھی بیچتے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے پاس اناج، غلہ، گیہوں، چاول ایسی چیزیں کم ملتی ہیں، تو انسان کھیتی باڑی کر کے یہ چیزیں لوگوں کی ضرورت اس میں پوری کرے تو اس میں فضیلت ہے۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا۔ ایک ہے زراعت، ایک ہے تجارت، ایک ہے صنعت۔ بہرحال روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت ہی سے کھایا کرتے تھے، عمل بالیت۔ اور اس کے معنی میں نے بتا دیا کہ محنت یعنی عمل بالیت کی ایک تو خاص معنی ہے اور ایک عام معنی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حاکم تھے، بادشاہت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مخلوق ان کے تابع کی ہوئی تھی،
بعض واقعات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا پہلے حال یہ تھا کہ وہ بیت المال سے لیا کرتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ بیت المال سے لیتے تھے، جو کہ شریعت میں جائز بھی تھا، اور اپنے جواز جتنا حق تھا اتنا ہی لیتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اپنی غلطیاں معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ فرماتے ہیں، جب انسان کوشش کرتا ہے، من وجدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھ جائے، نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ داؤد علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنا انداز بدل کے باہر جاتے اور معلوم کرتے داؤد کیسا آدمی ہے، جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، کیسا آدمی ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو تعریف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کہہ دیا کہ ہے تو اچھا آدمی، بس یہ کہ وہ بیت المال سے لیتا ہے، وہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بیت المال سے لیتا ہے، وہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ اب یہ تھا کون؟ فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا، اب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں تو جائز طریقے سے لیتا ہوں، یہ تو خواہ کے اعتراض کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا جو مزاج ہے وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں، نہیں نہیں میں تو جائز کام کر رہا ہوں۔ یہ خواہ اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن ایک فضیلت کی چیز تو تھی کہ بیت المال سے کیوں لیں، نہ لے تو اچھا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میں بیت المال سے لیتا ہوں۔ جو بھی الفاظ تھے، جو بھی دعا تھی، بہرحال یہی حاصل اس کا یہی تھا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ لوں، میرے لیے کوئی انتظام فرما دیجیے۔ لینا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا۔ النا لہ الحدید، قرآن میں لوہا ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اب لوہے سے وہ اس طرح جیسے گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے یا بچوں کا پلیڈو ہوتا ہے جس سے وہ چیزیں بناتے ہیں، اس طرح لوہے سے وہ چیزیں بنا لیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانا اس کی تعلیم دے دی، لوہے کا لباس بنانا جو چین کی شکل میں چین جیسے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وقدر فی السرد، دیکھو یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، نہیں، بالکل ایک سائز کے ہونے چاہیے۔ جب کوئی چیز کرو تو اچھی طرح کرو۔ یہ بھی تعلیم ہے کہ انسان چاہے دنیاوی لحاظ سے کوئی کام کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اچھی طرح کرو۔ یہ بھی حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وقدر فی السرد۔ خیر، داؤد علیہ السلام نے پھر لوہے کی زریں اور لوہے کا لباس بنانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کبھی لوہے کا لباس انسانوں میں رائج نہیں تھا، یہ پہلے داؤد علیہ السلام ہے۔ اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، بعد میں لوگوں نے اس کو کہے ہاں یہ فلانے نے بنایا، فلانے نے بنایا، فلانا وہ تھا پروفیسر تھا، فلانا یہ تھا۔ کہاں سے آئی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے آئی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں سے یہ باتیں آگے پہنچی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کا نام ہٹا دیا گیا اور دوسرے پروفیسر اور فلانے آگے بڑھ گئے۔ یہ سائنس کو دیکھا جائے تو کہاں سے چلا تھا؟ یہاں یورپین یعنی یہ مغربی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملکوں میں جاتے تھے، وہاں جا کر سائنس سیکھ کے آتے تھے، فلکیات سیکھ کے آتے تھے۔ اور اب ہسٹری پوری بدل دی گئی کہ نہیں یہ تو یہاں سے یہ فلانا تھا، اس کی یہ ریسرچ ہے، فلانے کی یہ ریسرچ ہے، فلانے کی یہ ریسرچ ہے۔ اب ہمارے لوگ یہاں آ کر پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ داؤد علیہ السلام بھی اپنی ہاتھ کی کمائی اور محنت سے کما کر پھر اس پر گزارا کرتے تھے، بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ وہ عام لوگ مسلمانوں کا اس میں حصہ تھا اور ان پر خرچ کیا کرتے تھے اپنے لیے، بس اپنی جو کمائی ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اتنا سارا خزانہ ہے، لینے کی اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان نہ لے تو بہتر پر عمل کرنے کے لیے مال دیکھ بھی رہے ہیں لیکن لے نہیں رہے، اپنی محنت پر گزارا ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 4، وعنه رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان زكريا علیہ السلام نجارا، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نجار، لکڑیوں کا کام کیا کرتے تھے، بڑھئی جو لکڑیوں کا کام کرتا ہے، مستری کہتے ہیں بہت سے
لکڑی کا کام کرتے تھے اور لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے. یہ معمولی کام سمجھا جاتا ہے، لیکن وہی عمل بالید، اپنی محنت سے کوئی چیز بنا کر اس پر گزارا کرنا، لوگوں کے ہدایہ پر، لوگوں کے پیسوں پر، لوگوں کے مال پر نظر نہ ہو. تو یہ لکڑی سے چیزیں بنانا نوح علیہ السلام نے ایک طریقہ جاری فرمایا تھا. آگے زکریا علیہ السلام نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا. حدیث نمبر 5 وعن المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده رواہ البخاری. مقدام بن معدی کریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے کوئی کھانا کبھی بھی اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنی محنت کی کمائی سے انسان کھائے. یہ تاکید ہے کہ اپنی محنت سے انسان جو کماتا ہے اور کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین کھانا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنے ہاتھ کی محنت کی سے جو کماتے تھے وہی کھاتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. بہرحال اس باب میں یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی محنت کرے، چاہے وہ کھیتی باڑی کے ذریعے ہو، چاہے چیزیں اٹھا کر لا کر بیچتا ہو، تجارت ہو، یا اور کسی قسم کی کوئی چیز بناتا ہو، صنعت ہو جس کو عمل بالید کے خاص معنی کے لحاظ سے عمل بالید کہتے ہیں، صنعت ہو. انبیاء علیہم السلام نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں. یہ کوئی توہین کی یا رسوائی والی بات نہیں ہے کہ انسان بڑا ہے اور اپنی محنت سے کچھ کما رہا ہے. لیکن ان حضرات کی شان یہ تھی کہ ان کاموں کے ساتھ دینی کام میں کوئی نقص اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا. انہوں نے امت کو یہ سکھایا کہ دیکھو یہ بھی کرو لیکن ضرورت کے بقدر تھوڑا سا، باقی وقت دین کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا وقت اگر دنیا کے لیے نکالتے ہیں کمانے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ وقت بڑھتا جاتا ہے، عبادت کا وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کی ہمارے لحاظ سے ضروریات لیکن اصل کے لحاظ سے سہولتیں، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. اچھا اتنے پیسے آ گئے، اب مزید کی ضرورت ہے یہ کر لیں، مزید کی ضرورت ہے یہ کر لیں. تو پیسوں کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے ہمارے لحاظ سے، تو دنیا کے کام بھی بڑھتے جاتے ہیں اور دین کا معاملہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. انسان ان چیزوں میں بھی پہلے آ چکا ہے، قناعت اختیار کرے، ضرورت سے زائد جمع کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، تاکہ انسان اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے اوقات کو عبادت کے لیے بھی کچھ فارغ کر سکے. یہ عجیب عجیب تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. باتیں حدیثیں چھوٹی ہیں لیکن بہرحال اس میں بہت بڑی بڑی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.